میری بربادی کی کہانی سننے سے پہلے اپنا دل تھام لیجیے گا، دل کو مضبوط کر لیجیے گا، کیونکہ اس کے بعد آپ کا رشتوں پر سے اعتبار اٹھ جائے گا۔ میں اپنی کہانی کو چھوٹی ہی رکھوں گی۔ ہمیشہ کی طرح ایک شام میرے شوہر نے مجھے کہا کہ آج رات کو میں لیٹ گھر آؤں گا۔ شوہر کے انداز میں عجیب سی بے چینی تھی، جیسے وہ کہیں دور جا رہا ہو۔ میں بھی سمجھ گئی کہ شاید لیٹ آئیں گے تو مجھے ڈر لگے گا، اس لیے میں اپنا کوئی نہ کوئی بندوبست ضرور کروں گی۔ میں نے بات انہیں نہیں بتائی کہ شوہر خامخواہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جائیے اور خیریت سے آئیے گا۔ ان کے جانے کے بعد میں نے کمرے کا دروازہ تو بند کر لیا، پھر بھی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے اپنے کانوں میں اونچی آواز میں گانے لگا لیے اور سننے کے لیے بیٹھ گئی۔ تقریباً 1 گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ مجھے گھر کے دروازے پر عجیب سی آواز آنے لگی۔ میں نے جب اپنے کان سے ہینڈ فری اتارا تو مجھے معلوم ہوا کہ دروازے پر تو زور زور کی کنڈی بجائی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں دروازہ کھولتی میرے شوہر نے وہ 3 شبد بول دیے، جس کے بعد ایک بیوی اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ اس نے دروازے کے باہر سے ہی مجھے طلاق دے دی اور میں حیران پریشان سنتی رہ گئی کہ یہ ہوا کیا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر میرے ساتھ ایسا کرے گا۔ پھٹی پھٹی آنکھوں سے میں اسے دیکھتی رہ گئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے جلدی سے دروازہ کھولا۔ سامنے غصے میں بھرایا ہوا میرا شوہر کھڑا تھا۔ میں کب سے دروازہ بجا رہا تھا، میں نے تمہیں کہا بھی کہ دروازہ کھول دو، اندر جو کچھ ہے مجھے دیکھنے دو، پر تم تو چالاک نکلی۔ تم نے دروازہ نہیں کھولا تاکہ میں تمہارے عاشق کو نہ دیکھ لوں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ میں نے روتے ہوئے کہا۔ خیر اب ان باتوں کا کوئی فائدہ نہیں، میں تو ڈر رہی تھی، کانوں میں اونچی آواز میں گانے سن رہی تھی تاکہ مجھے ڈر نہ لگے۔ لیکن اب تو ہمارا کوئی رشتہ ہی نہیں رہا، آپ نے رشتہ ختم کر دیا ہے، اس لیے اب دور ہٹیے، مجھے یہاں سے جانا ہے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے، میرے ہونٹ کانپ رہے تھے۔ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا شوہر یوں کھڑے کھڑے مجھے گھر سے بے گھر کر دے گا۔ جاؤ گی کہاں؟ چپ کر کے یہیں بیٹھو، تمہیں ہر ایک بات کا حساب دینا پڑے گا۔ ارے کس بات کا حساب مانگ رہے ہو مجھ سے؟ میں نے تو ایسا کچھ نہیں کیا۔ میں رونے لگی تو انہوں نے پھر سے مجھے چپ کروا دیا۔ کہنے لگے کہ مجھے تم پر شک تھا، تم اگر سچ سچ بتا دیتی تو میں کبھی بھی منہ سے یہ شبد نہ بولتا۔ میرے شوہر کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ غصے میں دی گئی طلاق بھی طلاق ہی ہوتی ہے، اور اب میں ان کی بیوی نہیں رہی۔ میں نے انہیں سمجھایا کہ آپ کے سوا میں نے زندگی میں آج تک کسی کی طرف نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، لیکن اب جو آپ بات بول چکے ہیں اس کو اب جٹلایا نہیں جا سکتا۔ میں آپ کی بیوی نہیں رہی، مجھے یہاں سے جانے دیجیے۔ کہنے لگے کہ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں۔ پھر میرے شوہر کو آہستہ آہستہ احساس ہو گیا کہ وہ مجھے طلاق دے چکے ہیں۔ جیسے ہی ان کو یہ احساس ہوا تو اپنا سر مارے پچھتاوے کے نوچنے لگے، چیخنے چلانے اور رونے لگے۔ بولے کہ جبین میں نے یہ کیا کر دیا، تم نے مجھے روکا کیوں نہیں؟ میں نے کہا میں آپ کو کیسے روکتی، میں نے تو کبھی بھی آپ سے ایسی کوئی ڈیمانڈ بھی نہیں کی کہ آپ کو میرے ساتھ تنگی محسوس ہو، لیکن آپ نے بنا وجہ شک کیا۔ میں اسے مار دوں گا، قبر میں اتار دوں گا، زندگی بھر اسے اپنے سامنے نہیں آنے دوں گا۔ میں اپنے شوہر کی یہ بات سن کر حیران تھی۔ آپ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ کسے مار دیں گے؟ کیا میری بات ہو رہی ہے؟ میں نے ان سے دوبارہ پوچھا تو کہنے لگے کہ چپ کرو، مجھے جس نے یہ ساری باتیں بتائی تھی تم اسے نہیں جانتی، بلکہ تم جانتی ہو، وہ بھی تمہیں جانتا ہے، لیکن مجھے اس پر بہت سخت غصہ آ رہا ہے۔ وہ انسان نہیں، شیطان کی اولاد ہے، اور جان لو کہ وہ تمہارے ساتھ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ کون ہے وہ؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ ارے افضال بھائی، انہوں نے ہی تو تمہاری طلاق کروائی ہے۔ آپ ایسا مت کہیں، افضال بھائی ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میرا شوہر ایسی باتیں کرے گا۔ افضال تو میرا سگا بھائی تھا، وہ میری طلاق کیوں کرواتا؟ لیکن میرا شوہر ضد پر تھا کہ اسی نے یہ ساری باتیں ان کے کان میں بھری ہے، اور اب جا کر میرے شوہر کے منہ سے یہ شبد باہر نکلے۔ رو رو کر میرا برا حال تھا، میں نے بھی وہیں پر ڈیرے ڈال لیے۔ میں نے کہا کہ آپ اس گھر سے چلے جائیں، طلاق آپ نے دی ہے، غلطی آپ کی ہے۔ میرے شوہر کو اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ کہنے لگے کہ جبین تم فکر نہیں کرو، ہم اس بات کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ ایسے کیسے سالوں کا رشتہ ایک لمحے میں ٹوٹ سکتا ہے؟ میرا شوہر ابھی بھی کسی خوش فہمی میں جی رہا تھا، لیکن میں جان گئی تھی ہمیں اب کسی کٹھن آزمائش سے گزرنا پڑے گا، ساری زندگی ایک دوسرے سے الگ رہنا پڑے گا۔ یہ سوچ ہی مجھے ڈسے جا رہی تھی۔ ظاہر ہے اب ایک ساتھ رہنا تو گناہ سمجھا جاتا۔ پھر میرے شوہر نے ایک عجیب بات کہی، کہنے لگا کہ میں تمہارے بھائی کو اس دنیا میں زندہ نہیں چھوڑوں گا، یہ نکاح اسی نے توڑوایا ہے، غلطی اسی کی ہے۔ پہلے اگر بات ہوتی تو میں اپنے شوہر کو روک لیتی، مگر اب تو وہ میرا شوہر ہی نہیں تھا،
मैं उसे क्या रोकती, क्या कहती। मैंने बस इतनी ही बात कही कि देखो, अगर तुम जाओगे तो उसे हमारी तलाक के बारे में पता चल जाएगा। मैं उससे फोन करके पूछ लेती हूँ, देखूंगी कि अफजाल मेरे बारे में ऐसे ख्यालात क्यों रखता है, मैंने क्या ही बिगाड़ा है उसका। फिर मैंने अफजाल को कॉल की। मैंने उससे मोबाइल पर पूछा कि आखिर तुमने मेरे बारे में ऐसी बेहुदा बात क्यों की है। मैं हैरान तो उस वक्त हुई जब अफजाल बेहुदा हंसी हंसकर बोला, मेरी बहन, मैं बेहुदा बात नहीं कर रहा, मैं तो सच कह रहा हूँ। और वैसे भी तुम्हारा शोहर तुम्हारे काबिल नहीं है। अगर वो तुम्हें छोड़ देता है तो तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उस कंगाल के पास और है ही क्या तुम्हारे अलावा। तुम्हें भी छोड़ देगा तो उसके पास बचेगा क्या। मुझे अपने भाई की इस घटिया सोच पर बेहद अफसोस हुआ था, लेकिन मैं जान गई थी कि अब अगर मैंने कोई बहस वगैरह की तो ये खामखा ही मेरे साथ कोई मसला खड़ा कर देगा। तो मैं चुप रही। मैंने फोन बंद कर दिया। मैंने कहा कि तुम मुझे किसी महिला आश्रम में छोड़ाओ ताकि मैं अपनी बाकी जिंदगी आराम से गुजार सकूं। अपने घर वालों पर मैं बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन मेरे शोहर ने मुझसे कहा कि तुम सिर्फ एक रात इसी घर में गुजार लो, मैं दूसरे कमरे में सो जाऊंगा, तुम्हारे करीब भी नहीं आऊंगा। लेकिन तुम इस तरह से मत कहो, महिला आश्रम में जाओगी, तुम्हारे खानदान वालों को पता चल जाएगा, फिर तलाक का भांडा फूट जाएगा और हम पूरे खानदान में बदनाम हो जाएंगे। मैंने अपने शोहर की बात मान ली। सुबह होने तक मुझे नींद नहीं आई। अजीब सी बेचैनी और आंखों में आंसू थे। लगता था कि अब मैं पूरी दुनिया में अकेली होकर रह गई हूँ। घर वाले भी बहुत ज्यादा याद आ रहे थे, लेकिन मैं घर जाकर उन्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। सुबह हुई तो 5 बजे मेरे कमरे के दरवाजे पर किसी की आहट हुई। मैंने देखा मेरा शोहर बाहर खड़ा था। मैंने दरवाजा नहीं खोला। कहने लगा कि मैं तुम्हारे लिए एक मौलवी लेकर आ रहा हूँ, वो तुमसे बात करेगा, तुम्हें समझाएगा और हम दोनों से भी बात करेगा। मेरी एक दोस्त से बात हुई है, वो यही कह रहा है कि अगर तुम मौलवी साहब से इस मसले पर बात करो तो वो तुम्हें कोई ना कोई हल बता देंगे। मैंने अपने शोहर को मना किया कि वो मौलवी साहब को घर लेकर ना आए। फजर की नमाज के बाद हम दोनों मौलवी साहब के पास चले जाएंगे। हम दोनों ने ऐसा ही किया। मौलवी साहब के पास पहुंचे तो दिल में थोड़ी बहुत उम्मीद थी, लेकिन जैसे ही हम मस्जिद के अंदर दाखिल हुए मुझे ये देखकर बहुत अजीब सा लगा कि वहां पर काफी सारे मर्द मौजूद थे। मैंने खुद को हिजाब और नकाब में ढक छुपाकर मौलवी साहब के कमरे तक सफर किया। फिर मैं अंदर दाखिल हुई। उन्होंने हमें दिलासा दी, प्यार से बैठाया। फिर जो बात समझाने लगे उसने तो मेरा दिल ही चीर कर रख दिया था। कहने लगे, अब तुम्हारा शोहर तुम पर हमेशा के लिए हराम है, लेकिन अगर तुम फिर भी वापसी का कोई रास्ता अपनाना चाहो तो वो हलाला ही है। हलाले को आजकल जिस तरह से पेश किया जा रहा है ये कोई मजाक नहीं है। मर्द के लिए एक सजा भी है और दूसरा कि इसके भी कुछ कायदे कानून है। इस्लाम ने हलाले की इजाजत तलाक के बाद दोबारा शादी करने के लिए नहीं दी, बल्कि अगर इत्तेफाक से ये सारे वाकयात हो जाए तो फिर तलाक के बाद वो दोबारा अपने पहले शोहर पर हलाल होती है। मैं तो कभी भी किसी जोड़े को ये नहीं कहता कि तुम हलाले के लिए एक और तलाक करो, क्योंकि तलाक अल्लाह का नापसंदीदा अमल है। जैसा भी है, जो भी है तो तलाक ही। तलाक के बाद क्या होगा तुम नहीं जानते। इसलिए मैं तुम दोनों को मशवरा दूंगा कि शरीयत के रास्ते पर चलो, अपने अपने रास्ते अलग कर लो। बच्चे तुम भी दूसरी शादी कर लो। और बेटा, अगर तुम कहो मुझे अपना खरीखा समझो तो मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छे अखलाक का आदमी खुद ढूंढूंगा। नहीं अल्लामा साहब, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती, और मेरे घर वालों को भी इस सारे मामले का नहीं पता। क्या घर वालों को नहीं पता? तलाक और निकाह तो खुफिया नहीं रह सकते। बेटा, ये कैसी बातें करते हो तुम लोग, ये सही नहीं है। ऐसा करने से तुम दोनों की जिंदगियों में बेसुकूनी आ जाएगी। अल्लामा साहब तो ये बातें कर रहे थे, पर मैं और मेरा शोहर दोनों ही बहुत ही ज्यादा परेशान थे। हमारे दिलों का सुकून खत्म हो गया था। वाकई तलाक बहुत बड़ी लानत है जो इंसान को पल भर में एक दूसरे से अजनबी बना देती है। खैर, हम लोग उठकर वहां से घर आ गए। मैंने तो और ज्यादा कोई बात भी नहीं की। अल्लामा साहब से मेरे शोहर पीछे बातें करते रहे, लेकिन जब मैं घर पहुंची तो मेरा चेहरा आंसुओं में डूबा हुआ था। मैं किसी और मर्द के बारे में सोच भी नहीं सकती थी। मैंने जिंदगी भर अपने शोहर के ख्वाब देखे, और जब शोहर मिला तो उसकी खूब खिदमत भी की थी। लेकिन पता नहीं क्यों मेरे सगे ही भाई की वजह से मुझे तलाक हो चुकी थी। जहन में कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी घर के दरवाजे पर कोई आया। मैंने दरवाजा खोला तो मेरा शोहर बाहर खड़ा था, लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा ना रही कि अब मेरे शोहर के चेहरे पर एक भरपूर मुस्कुराहट थी। वो खुश लग रहा था। मुझे बड़ी हैरत हुई। मैंने उससे पूछा भी, अलीम क्या बात है? जब आप गए थे तो बहुत परेशान थे, उस वक्त भी परेशान थे, लेकिन अब तो आप बहुत तो खुश लग रहे हैं। मेरी बात सुनकर उसने कहा कि बात ही ऐसी है कि खुश होना बनता है। मैं समझी कि शायद अलीम को दूसरी शादी के लिए औरत मिल गई है।
علیم کہنے لگے کہ تم اچھا سا کھانا بناؤ، میں بازار سے روٹیاں لے کر آتا ہوں، اس کے بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ اصل میں بات ہوئی کیا ہے۔ اور بات سنو، اگر تم باقی غیر لوگوں کے سامنے جا سکتی ہو، بات چیت کر سکتی ہو، تو میرے سامنے بھی آ سکتی ہو۔ میں تمہارے ساتھ کوئی سمبند نہیں رکھوں گا، لیکن خدا کے لیے یہ اس طرح چھپا چھپائی والا معاملہ ختم کرو۔ شوہر کی باتوں نے مجھے بڑا حوصلہ دیا تھا، ان کا زہر بھی ہلکا ہو چکا تھا۔ ان کو دیکھ کر میری آدھی پریشانی ختم ہو گئی۔ میں نے سبزی بنائی، شوہر روٹیاں لے کر آ گیا، ہم نے کھانا ساتھ ہی کھایا۔ مجھ سے کہنے لگے کہ اسلام اتنا بھی مشکل نہیں جتنا کہ ہم نے بنا رکھا ہے۔ میں نے ایک اور مفتی سے بات کی ہے جو کہ ہمارے گھر کے قریب ہے، یہ تو دور والے مفتی صاحب ہیں جن کے پاس میں چلا گیا تھا۔ مجھے افضال بھائی نے ایک بار اس مولوی کا بتایا تھا اور آج علیم بھی اس کی بہت تعریفیں کر رہے تھے۔ میرا بھائی افضال کہہ رہا تھا کہ میں آپ کی طرف آؤں گا تو علامہ صاحب سے ضرور ملوں گا، کافی وقت ہو گیا ہے ان سے ملے۔ تبھی علیم بولے کہ یہاں پاس میں ہی ایک مسجد ہے، تو میں اس مسجد کے مولوی صاحب کے پاس گیا تھا۔ انہوں نے مجھے کہا کہ طلاق کے بعد بیوی کے پاس واپس جانے کا اکیلا راستہ حلالہ ہے، لیکن حلالے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو طلاق نہیں دیتا۔ اکثر لوگ جب اعتبار کر کے دوسرے کے یہاں اپنی عورت سونپ دیتے ہیں تو نکاح کے بعد لوگ بدل جاتے ہیں۔ مردوں کی یہ نیت ہوتی ہے کہ وہ بس کسی طرح ایک عورت سے بیاہ کر لیں اور پھر خوشی خوشی اسے جانے نہیں دیتے۔ اس لیے اگر کوئی بہت ہی قابل اعتبار انسان ہو تو اس پر آپ بھروسہ کر کے اپنی بیوی کو نکاح میں دے سکتے ہیں، پھر کچھ مہینوں کے بعد طلاق لے کر دوبارہ شادی کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، لیکن ایسا قابل اعتبار آدمی ملے گا کہاں سے جو کہ فوراً طلاق بھی دے دے؟ ہاں، ایسا قابل اعتبار آدمی ڈھونڈنا تو مشکل ہے، لیکن میں نے ڈھونڈ لیا ہے۔ تم بس اس کی فکر نہیں کرو، تم سب کچھ مجھ پر چھوڑ دو۔ تم نے بھی اس آدمی کو دیکھا تو ہوا ہوگا، لیکن جانتی نہیں ہو۔ میں اسے جانتا ہوں اور کافی اچھے سے جانتا ہوں۔ دل کا بہت اچھا ہے، زبان کا کبھی کبھی کڑوا ہو جاتا ہے۔ تم اس سے نکاح کرو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، میرا ذہن بالکل پہلے کی طرح رہے گا، کیونکہ وہ اتنا چھوٹا ہے کہ مجھے پریشانی بھی نہیں کہ وہ میرے آگے مقابلہ کر سکے، بلکہ بس میں اس سے تمہیں بہا کر یہی سمجھوں گا کہ میں نے کسی بچے سے تمہاری شادی کر دی۔ میرا شوہر ہنس پڑا تھا۔ یہ آپ کیسی واہیات باتیں کر رہے ہیں؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی کسی اور آدمی کے بارے میں۔ میری جان، جب تک تم ایسا نہیں کرو گی تب تک ہم شادی بھی تو نہیں کر سکتے۔ اور خود سوچو، اتنا زیادہ سمے تمہارے گھر والے بھی تم سے دور نہیں رہیں گے۔ مجھے تو لگتا ہے آج نہیں تو کل ان کو بھی یہ بات بتانی پڑے گی۔ نہیں، میں ان کو کسی صورت یہ بات نہیں بتاؤں گی۔ میں اپنی بات پر ڈٹ گئی۔ میں نے کہا کہ ہم کرائے کا ایک گھر لے لیتے ہیں، اسی گھر میں رہیں گے، میرا دوسرا نکاح بھی وہیں پر ہوگا۔ آپ سب کو بتا دیجئے گا کہ ہم کچھ عرصے کے لیے کلو منالی جا رہے ہیں، تب کوئی ہم سے پوچھے گا بھی نہیں۔ ویسے بھی ماں بابا اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، ان کی نوکریاں ہیں، انہیں کیا پتا کہ ہمارے یہاں ہماری زندگیوں میں چل کیا رہا ہے۔ میرے شوہر نے اس بات کو مان لیا، لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ میری زندگی ایک بیانہ خواب بن کر رہ جائے گی۔ بہرحال کافی سوچنے کے بعد یہ طے پایا کہ جمعے والے دن میرا نکاح علیم کسی آدمی سے کروا دیں گے، لیکن مجھے اس کا چہرہ دیکھنے کی اجازت نہیں ہوگی، نہ ہی اس کو ہوگی۔ اس طرح سے وہ مجھے بھول جائے گا اور ساری زندگی مجھے یاد نہیں رکھے گا۔ لیکن آپ بھی تو جانتے ہیں کہ میاں بیوی کے رشتے میں ایسا ہونا ممکن نہیں ہے۔ خیر، میرے شوہر نے اسے ماسک پہنا دیا اور مجھ سے کہا کہ تم بھی اپنا چہرہ نقاب میں رکھنا۔ مجھے اپنے شوہر کی ان باتوں پر رونا آ رہا تھا۔ اگر اتنے ہی غیرت مند تھے تو طلاق کیوں دی؟ میں نے دل میں ان سے گلہ کیا تھا۔ بہرحال نکاح کے وقت میں نے مولوی صاحب کو ہی اپنا کھری خواہ بنا لیا، پھر میرا نکاح کر دیا گیا۔ مگر چونکہ یہ مولوی صاحب ایک نکاح کرانے والے نہیں تھے، ان کے پاس گورنمنٹ والا سرکاری رجسٹر بھی نہیں تھا، اس لیے ہمارا نکاح 2 سے 4 گواہوں کی موجودگی میں سادگی سے مسجد میں ہی طے پایا گیا تھا۔ میرے نکاح کو رجسٹر نہیں کیا گیا، نہ ہی کاغذ پر لکھا گیا، قبول کیا اور خطبہ پڑھا دیا گیا۔ یوں میں اس آدمی کی بیوی بن گئی جس کو میں جانتی تک نہیں تھی۔ نہ جانے اس کا کیا نام تھا، مجھے اسی کرائے کے گھر میں میرے شوہر نے پہنچا دیا۔ وہ آدمی بھی میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن شاید یہ آدمی نہیں تھا۔ جب میں نے اسے غور سے دیکھا تو دیکھتی ہوں کہ اس کا قد میری ٹانگ جتنا تھا اور وہ بالکل چھوٹا بچہ لگ رہا تھا۔ یہ بات مجھے پریشان کرنے لگی۔ دل میں حیران بھی تھی کہ کیا میرے شوہر نے ایک 10-12 سال کے بچے سے میرا نکاح کر دیا ہے، مگر وہ تو بالغ ہی نہیں ہوتا۔ میں نے دیکھا وہ بڑی گمبھیرتا کے ساتھ گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا، اس کے چہرے پر کوئی بھاؤ نہیں تھا، بالکل خاموش سا چہرہ تھا۔ میں گھر تک کیسے پہنچی مجھے معلوم ہی نہیں، میں انجانی سوچوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لگتا تھا جیسے میں کسی تپتے ریگستان میں موجود ہوں۔ زندگی میں آج سے پہلے اتنی بے چینی کبھی نہیں آئی تھی۔
میں بار بار اس شخص کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں بالکل بھی شرمانا یا پھر مسکرانا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ عورت تبھی یہ سب کچھ کرتی ہے جب اس کے سامنے اس کی پسند کا مرد ہو۔ میں تو اس بچے کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، مجھے اپنا آپ اس کی ماں جیسا محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میری شادی ایک ایسے انسان سے ہوگی جو میرے گھٹنے تک آتا ہے۔ خیر سے ہم لوگ جب نئے مکان میں پہنچے، جو کہ کرائے کا مکان تھا، تو میں سب سے پہلے اندر داخل ہوئی اور جا کر بستر پر بیٹھ گئی تھی۔ پہلی شادی تو تھی نہیں کہ جو کمرے میں سجاوٹ ہوتی۔ کمرے میں ایک بیڈ اور ایک صوفہ تھا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ پھر جب وہ آدمی میرے کمرے کے اندر داخل ہوا، میری نظر دوبارہ اس پر پڑی۔ چہرے سے ماسک ہٹا کر اس نے میری طرف دیکھا تو میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ میرے دل نے کہا۔ آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ یہ تو بات پورے محلے میں پھیل جائے گی، کیونکہ بات ہی کچھ ایسی تھی۔ میں نے اس کو چہرے سے دیکھا اور پھر میں سمجھ گئی کہ اس سماج میں تو میری کوئی عزت نہیں رہے گی۔ پتہ نہیں لوگ میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ہزاروں سوچیں میرے ذہن میں تھی۔ پھر وہ میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر ہوش بھری ہوئی تھی۔ میری طرف دیکھ کر بولا، میری بلبل، تم تو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہو۔ میں تو سوچتا تھا کہ علیم بنا وجہ ہی اتنا اکڑتا ہے، مگر واقعی میں اس کو اکڑنے کی اجازت بھی ہے۔ اتنی خوبصورت بیوی کا شوہر جو ہے، مجھے لگا تھا میرے شوہر نے میری شادی کسی 10 سال کے بچے سے کر دی ہے، پر سامنے بیٹھا آدمی 10 سال کا لگ نہیں رہا تھا۔ وہ تو 30-35 سال کا میچور آدمی معلوم ہوتا تھا۔ کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک قصہ بتاؤں گا، اس کے بعد تم دیکھنا، لیکن اس سے پہلے تمہیں اپنا آپ مجھے سونپنا پڑے گا۔ مجھے اس کی باتیں زہریلی لگ رہی تھی، لیکن اس شادی کا مقصد ہی یہی تھا۔ اگلی صبح جو راز مجھ پر اس نے کھولا، وہ بڑا ہی حیران کر دینے والا تھا۔ مجھے معاف کر دو، لیکن تم سے شادی کرنا میرا خواب تھا۔ اس نے ڈٹائی سے اپنے پیلے دانتوں کو چمکاتے ہوئے کہا، ارے تمہاری تو طلاق بھی میں نے ہی کروائی ہے۔ مجھے تم شروع سے ہی پسند تھی۔ میرا آگے پیچھے کوئی نہیں، ماں باپ اس دنیا میں نہیں رہے، میں اکیلا ہی ہوں، میرے پیچھے رونے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ لیکن مجھے ایک بات سخت ناپسند ہے، اور وہ یہ ہے غرور۔ تمہارا شوہر بھی بہت غرور گھمنڈ کرتا تھا۔ ایک دن اسی طرح تمہارے شوہر نے دکان میں میرا مذاق اڑایا۔ کہنے لگا کہ تم اتنے چھوٹے ہو کہ تمہاری بیوی تمہیں اپنے پاؤں میں بیٹھایا کرے گی، تم اس کے سامنے اس کے بیٹے معلوم ہوں گے۔ مجھے علیم کی یہ بات بہت بری لگی۔ میں نے اسے مذاق میں ہی کہا کہ کیا پتا تمہاری بیوی ہی مجھے اپنے پاؤں میں بیٹھا لے۔ اس بات سے اس نے مجھے تھپڑ رسید کیا تھا، اتنا سخت تھپڑ کہ میں آج تک نہیں بھولا، اور اسی دن سے میں نے طے کر لیا تھا کہ میں علیم کی بیوی سے ہی شادی کروں گا۔ بات تو یہ بڑی عجیب سی لگتی ہے، لیکن میں جس چیز کے پیچھے پڑ جاؤں میں وہ کر کے رہتا ہوں۔ مجھے اس شخص کی یہ بات اتنی بری لگی کہ پاس پڑا گلدان اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، اور میرے سامنے تڑپ تڑپ کر اس نے اپنی جان دے دی۔ مجھے ذرا بھی خوف نہیں تھا کہ میں نے کیا کیا ہے، کیونکہ اس شخص کی بات میرے دل کو لگی تھی، میری روح کو چیر گئی تھی۔ میرے اوپر پولیس کیس بھی اس لیے نہیں بنا کیونکہ نکاح تو ہمارا رجسٹرڈ ہوا نہیں تھا۔ پولیس آئی تو انہیں ایسا ہی لگا کہ یہ آدمی میری عزت پر حملہ کرنے یہاں آیا تھا۔ میں نے گلدان سے اس کو دے مارا۔ میرے پہلے شوہر علیم کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے بھی کسی کے سامنے یہ بات ظاہر نہیں کی کہ ہمارے بیچ طلاق ہو چکی ہے۔ یوں میری اس شخص سے جان بھی چھوٹ گئی اور میرا حلالہ بھی ہو گیا۔ لیکن یقین مانیے کہ میں نے اس شخص کو گلدان قتل کرنے کی نیت سے نہیں مارا تھا، وہ تو غصے میں کیا گیا ایک عمل تھا جس کا نتیجہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اب آپ بتائیں کہ کیا میں نے صحیح کیا یا غلط کیا؟ میری کیا سزا بنتی ہے؟ بہت ہی بے چین ہوں میں۔ میرا اگلے ہفتے علیم سے ہی دوبارہ نکاح ہے۔ آپ کے جواب کا انتظار کروں گی۔ دوستو، کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کا اس کہانی کے بارے میں کیا کہنا ہے۔ ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجیے گا، اور ہاں، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ترنت ملے۔ مجھے دیجیے اگلی ویڈیو تک اجازت، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔